خیبر پختونخوا کے علاقے درہ آدم خیل سے تعلق رکھنے والی سمینہ وقار اپنی بہن کی آپ بیتی میں بتاتی ہیں کہ میرے والد صاحب مزدور آدمی تھے، ہم 2 بہنیں ہی تھیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں تھا۔ والد صاحب کو کبھی مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کو کچھ پک جاتا، اور جب کبھی کام نہ ملتا تو ہم سارے گھر والے بھوکے پیٹ ہی اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے۔ وقت گزرتا رہا، ہم بہنیں جوانی کی دہلیز کو پہنچ گئیں تو والد صاحب نے میری اور شازیہ کی بات اپنے ہی کسی مزدور دوست کے بیٹوں سے طے کر دی اور گھر آ کر میری ماں کو بتا دیا اور ہماری رائے پوچھنے کو کہا۔ میری ماں خود بھی والد صاحب کی پسند پر راضی تھیں، لہٰذا میں نے والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی سمجھا اور والدین کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ مگر میری چھوٹی بہن نے والدین کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، گو کہ ہمارے پٹھانوں میں بیٹیوں کو اتنا حق نہیں دیا جاتا والدین کے فیصلوں سے انکار کر سکیں، مگر ہمارے والدین نے ہم لوگوں کو اپنی اوقات کے حساب سے بہت نازوں سے پالا تھا، لہٰذا وہ میری بہن کی طرف سے انکار سننے کے بعد بھی غصہ نہ ہوئے، بلکہ والد صاحب اور والدہ صاحبہ دونوں نے میری بہن کو سمجھایا۔ مگر میری بہن والدین کی پسند سے شادی پر رضامند نہ ہوئی تو میرے والدین نے شازیہ سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو شازیہ نے جھٹ سے گاؤں کے ملک سربراہ کے بیٹے سید انور کا نام لیا۔ سید انور کا نام سن کر میرے والدین نے میری بہن شازیہ کو ایک بار اپنی حیثیت اور اوقات بتائی اور سمجھائی، مگر شازیہ نے والدین کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ لیا اور اپنی ضد پر قائم رہی، تو میرے والدین نے اپنی عزت رکھنے کی خاطر تیسرے بندے کے ذریعے سید انور کے گھر رشتہ بھجوایا اور پھر شازیہ کو اور مجھے ایک ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی والے دن میرے شوہر کی بارات کے ساتھ لڑکے کے والدین، بہن بھائی اور ننیال ددیال سب لوگ شامل تھے، جبکہ شازیہ کے دولہے کے ساتھ بزرگوں میں صرف دولہے کا چاچا اور باقی لڑکے یار دوست، عورتوں میں لڑکے کی ماں اور باقی ان کے گھر کام کرنے والی ملازمائیں اور ان کے بچے شامل تھے۔ شازیہ کے شوہر کی بارات میں شامل افراد سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دل سے راضی ہو کر نہیں بلکہ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر شازیہ کو لینے آئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھے شازیہ کا بھیانک مستقبل نظر آ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں شازیہ کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس اسے پٹھانوں کی رسم و رواج سے ہٹ کر اپنی محبت مل جانے کی بہت خوشی تھی۔ خیر، والدین کی لاکھوں دعاؤں کے بعد ہم دونوں بہنوں کی رخصتی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ میرے والدین اور شوہر وغیرہ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا گیا، جبکہ دوسری طرف میری بہن پر آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں۔ شادی کے 3 سال بعد جب میری گود میں ایک بیٹا اور پیٹ میں اللہ کی رحمت تھی، تب میری بہن شازیہ پہلی بار امید سے ہوئی، اور نہ جانے کیسے میری بہن شازیہ کی ساس کو خبر ہو گئی یا وسوسہ ہو گیا کہ شازیہ کے پیٹ میں موجود بچہ لڑکی ہے۔ انہوں نے شازیہ کو بچہ ضائع کرنے کے لیے دباؤ دینا شروع کر دیا، مگر شازیہ نے انکار کر دیا اور ہر قسم کے دباؤ کے باوجود انکار پر ڈٹی رہی، تو شازیہ کے سسرال والوں نے شازیہ سے جان چھڑانے کے طریقے آزمانا شروع کر دیے۔ دوسری طرف شازیہ اور سید انور کا بھی محبت کا بھوت اتر چکا تھا، لہٰذا سید انور بھی شازیہ سے اکتائے لہجے میں بات کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں میں لڑائی جھگڑا بھی رہنے لگا، یہاں تک کہ جب شازیہ کی کوکھ میں موجود بچہ 7 ماہ اور 7 دن کا تھا تو شازیہ کے شوہر اور سسرال والوں نے شازیہ پر بدچلنی کا الزام لگا دیا۔ شازیہ پر الزام لگنے کے بعد پنچایت بلا لی گئی اور پنچایت میں شازیہ کو سنسار کرنے کا حکم سنایا دیا گیا اور پہلا پتھر میرے والد صاحب کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ میرے والد صاحب کو علاقہ بدر کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسی وقت گاؤں چھوڑنے کا حکم کہا گیا اور شازیہ کو دوسرے دن شام کو سنسار کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے والد صاحب میری ماں کے ساتھ گھر سے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور میرے پاس آ گئے، جبکہ شازیہ نے رات کو ہی چادر کا پھندا گلے میں ڈال کر پھانسی لے لی۔ یوں شازیہ اور اس کی کوکھ میں موجود بچہ دونوں ہی مر گئے، جبکہ میرے شوہر لکڑی کا بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ ہم پنجاب کے شہر چنیوٹ میں فرنیچر کا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے کوئٹہ میں بھی فرنیچر کا کاروبار شروع کر دیا ہے اور بہت جلد کراچی میں بھی بزنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر شازیہ کی موت نے میرے والدین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ میری ہر خوشی کے موقع پر میرے والدین شازیہ کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش شازیہ ہماری بات مان لیتی تو آج زندہ ہوتی۔
میں بھی آپ کی اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔